بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ریڈ زون سے میں ہوں علی رضا الوی اور میرے ساتھ موجود ہیں جناب مظہر برلاس۔ السلام علیکم خواتین و حضرات۔ حسب سابق حسب روایت پاکستان کے لیے دعا، اللہ تعالی ہمارے اس عظیم وطن کو سلامت رکھے، یہ وطن ترقی کرے، یہاں خوشحالی ہو۔ علی رضا الوی صاحب کیا خبر ہے؟ جی، وفاقی کابینہ نے بھارت سے کپاس، دھاگا اور چینی منگوانے کی اجازت دینے سے انکار کر دیا اور فی الحال اس فیصلے کو مؤخر کر دیا ہے۔ کل اقتصادی رابطہ کمیٹی کے اجلاس کے بعد یہ تجویز پیش کی گئی تھی کہ بھارت سے ان چیزوں کو منگوانے کی اجازت دی جائے، اور اس پہ بہت سارے سوالات اٹھائے گئے تھے۔ اپوزیشن نے بھی کچھ اعتراضات اٹھائے، میڈیا نے بھی اٹھائے۔ اس کے بعد یہ فیصلہ فی الحال مؤخر ہو گیا، اور شاہ محمود قریشی جو ہمارے وزیر خارجہ ہیں، انہوں نے فیصلہ مؤخر کرنے کی وجہ بتائی۔ انہوں نے کہا کہ اس فیصلے سے یوں لگ رہا تھا جیسے بھارت سے تعلقات معمول پر آ گئے ہیں اور تجارت کے راستے کھل گئے ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ اس معاملے کا جائزہ لیں گے۔ پھر خبریں آ رہی ہیں کہ وہ والے ڈاکٹر پاکستان آ رہے ہیں جو یہاں سے ایسے لوگوں کو لے کے جہاز میں بٹھا کے لے کے چلے جاتے ہیں جن کے پلیٹیں شلیٹیں ٹوٹ گئی ہوتی ہیں۔ یہ بھی خبر آئی ہے کہ مریم نواز کے پلیٹلیٹس بھی گڑبڑ ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ اب پتہ نہیں اصل بات کیا ہے، جائزہ لیں گے کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ رانا ثناء اللہ سے اس حوالے سے آج کچھ پوچھا گیا تھا، انہوں نے بھی کوئی اشارہ دیا تھا، اس پہ بھی بات کریں گے۔ پھر ایف بی آر نے ہدف سے 100 ارب روپے زائد جو ہے وہ ٹیکس جمع کیا ہے۔ ایف بی آر کی کارکردگی کا بھی جائزہ لیا جائے گا، یہ بھی ہمارا موضوع ہوگا۔ لیکن ناظرین، ایک افسوسناک خبر بھی ہمارے پروگرام کا حصہ ہوگی کہ کرونا ویسے تو پھیل رہا ہے، بہت تیزی سے پھیل رہا ہے، لیکن بچوں میں بھی کرونا پھیلنے کی شرح بہت تیزی سے بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ کچھ اعداد و شمار جو سامنے آئے ان کے مطابق تقریباً اب تک 20,000 بچے پاکستان بھر میں کورونا سے متاثر ہو چکے ہیں۔ صرف آج کے ایک دن میں 191 بچے جو ہیں وہ متاثر ہوئے ہیں صرف اسلام آباد شہر میں، اور لاہور میں جو بچے متاثر ہوئے ہیں ان کی شرح 24% جو ہے وہ شرح ہو گئی ہے۔ اس لیے ہمیں اس پہ کچھ کام کرنا ہے، خود کو بھی بچنا ہے، اپنے بچوں کو بھی بچانا ہے۔ پھر آخر میں بات کریں گے بھارتی فوجی افسروں کی۔ بھارتی فوجی افسروں کی طرف سے اپنی ماتحت خواتین کو ہراساں کرنے کے سے تو پوری دنیا آگاہ ہے، کوئی نئی خبر نہیں تھی۔ یہ نئی خبر یہ ہے کہ سپریم کورٹ، بھارتی سپریم کورٹ نے بھی اس پہ مہر لگا دی ہے، اور انہوں نے کچھ سوالات اٹھائے ہیں، انہوں نے بہت ساری باتیں بتائی ہیں۔ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ایک بھارتی میجر جنرل، حاضر ڈیوٹی میجر جنرل جو ہے اپنی ماتحت خاتون کو ہراساں کرنے کے جرم میں نوکری سے بھی ہاتھ دھو بیٹھا ہے۔ اس پہ بھی بات کریں گے، لیکن مظہر برلاس صاحب کی طرف بڑھتے ہیں۔ برلاس صاحب، ایک تو معاملہ وفاقی کابینہ کے لیے جو کل سجیشن دی تھی وہ حماد اظہر نے، وہ آج وفاقی کابینہ نے اس کو ریجیکٹ کر دیا۔ انہوں نے فی الحال کہا کہ ایسا ممکن نہیں ہے کہ ہم یہ کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ تاثر جاتا ہے جو شاہ محمود قریشی صاحب نے کہا کہ ہمارے بھارت سے تعلقات بحال ہو گئے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ شاید ابھی نہیں ہوئے۔ دیکھیے، شاہ محمود قریشی صاحب پرانے پارلیمنٹیرین ہیں اور دوسری مرتبہ وزیر خارجہ بنے ہیں، جی تو بہت سے معاملات کو وہ سمجھتے ہیں اور جانتے ہیں۔ درست ہے۔ یہ بات ان کی ٹھیک ہے کہ یہ تاثر جا رہا تھا، بلکہ سوشل میڈیا پر ایک مہم بھی جاری تھی۔ پھپتیاں کسنی شروع ہو گئی، مسئلہ کشمیر حل ہو گیا جی جناب، آپ چل پڑے ہو، یہ کیا ہے وہ کیا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ صحیح۔ تو یہ میرا خیال ہے کہ حکومت نے اچھا فیصلہ کیا ہے، ایک حکمت کے تحت بہترین فیصلہ اس لیے ہے کہ سیاسی ساکھ بھی بچانا ہوتی ہے۔ صحیح ہے۔ حالانکہ تجارت میں کوئی حرج نہیں تھا صحیح ہے۔ کہ یہ کپاس جو ہم امریکہ سے منگوا رہے ہیں یا اور ملکوں سے منگوا رہے ہیں، یہاں قریب سے آتی تو سستی آتی، درست ہے۔ لیکن وہ جو تاثر ہے وہ زائل نہیں ہو رہا تھا درست ہے۔ کہ کیا مسئلہ کشمیر حل ہو گیا ہے، کیا انڈیا کے ساتھ اب امن کے گیت گائے جائیں گے۔ تو یہ باتیں جو تھیں وہ میرا خیال ہے ان کو مد نظر رکھ کے یہ اچھا فیصلہ اچھا، کیا اس ہے۔ میں ایک بات اور بھی آئی ہے مظہر برلاس صاحب کہ ایک تو انہوں نے حماد اظہر اقتصادی رابطہ کمیٹی نے تو کہا تھا کہ 60 لاکھ ٹن چینی کی ضرورت ہے اور 50-55 لاکھ جو ہے ہماری پیداوار ہے وہ بھی پوری نہیں ہوتی۔ پھر یہ جو ہے جو پاکستان کا ایک مخصوص ایک سرمایہ دار ہے نا، جو کبھی ریئل اسٹیٹ میں جا گھستا ہے، آج کل ویکسین میں بھی گھسا ہوا ہے، تو یہ بارہا فیصل آباد کے تاجر بتاتے ہیں کہ آج کل وہ یارن میں گھسا ہوا ہے، اور انہوں نے وہاں بہت سارا سٹاک لے کے چھپا کے رکھ لیا، جس کی وجہ سے وہ پروڈکشن ان کی متاثر ہو رہی ہے اور وہ چیزیں بہت ہی زیادہ خام مال بہت مہنگا ہو گئے۔ اور اس حوالے سے یہ بھی بتایا گیا کہ پاکستان کی تاریخ میں سب سے کم کپاس اس سال پیدا ہوئی ہے۔ بڑی بدقسمتی ہے علی رضا الوی صاحب کہ اس پروگرام میں اکثر بات کرتا ہوں اس حوالے سے، اور اس میں کوئی 1 سال کا قصور نہیں یا 2 سال کا نہیں، یہ 40-50 سال کا قصہ ہے۔ اس میں آپ دیکھیے کہ آپ بھی سنتے ہوں گے
کہ سرگودا میں آپ کی دادی کے پاس بھی چرخہ تھا، ایسے ہی ٹھیک ہے، میں بھی سنتا رہا کہ نارووال سیالکوٹ میں بھی چرخے میں نے دیکھا تھے، بھی ہے وہ چرخہ، گجرات میں بھی تھے، فیصل آباد میں، ہر جگہ۔ ایسے ہی اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں کپاس ہوتی تھی تو عورتیں چرخہ کاٹتی تھیں، درست ہے، ٹھیک ہے جی، ہر گھر میں ہوتا تھا، سینٹرل پنجاب اور آپ یہ سمجھ لیجئے کہ چکوال تک میں چرخہ تھا، صحیح ہے، نارتھ میں بھی۔ مگر یہ ایک سازش کے تحت کپاس کا ایریا ختم کیا گیا۔ صحیح ہے، کپاس کی ابتدا گجرانوالہ سے ہوتی ہے، مگر گجرانوالہ میں آج کپاس کا ایک پودا نہیں لگتا۔ ایسے ہی ہے، انہوں نے ایک سازش کے تحت اس ایریے کو مخصوص کیا، پہلے جنوبی پنجاب تک، پھر رفتہ رفتہ اس کو وہاڑی اور بہاول نگر تک محدود کر دیا۔ درست ہے، اب وہاں بھی اس مافیا نے یہ کھیل کھیلا کہ ان علاقوں میں شوگر ملیں لگا دیں۔ اچھا، ایک تو گنا پانی بہت پیتا ہے، دوسرا جو کپاس کا ایریا تھا وہ سارا گنے نے لے لیا، صحیح ہے، اور شوگر ملیں تو آباد ہو گئیں، لیکن جو چاندی وہ ضائع ہو گئی، زمین سے جو ایسے ہی چاندی ہم ابھی بھی اگاتے تھے، بالکل یہی رپورٹس ہے، یہی ہے کہ گنا لگایا ہے، کپاس نہیں لگائی، کپاس نہیں لگائی۔ ایک اور سازش ہوئی یہاں، اس پہ بھی ہم بات کرتے رہتے ہیں۔ ابھی یہ ڈرون تو اڑا دیے موٹر ویز پر فواد چودھری صاحب نے اور مراد سعید نے، مگر وہ سفیدے وہیں کے وہیں ہیں جو پانی پیتے ہیں۔ وہ جو آپ کٹی ہوئی جالیوں کا تذکرہ 100 دفعہ کرتے کہا ہیں، ہے، وہ کسی بھی نے وہیں کی وہیں ایسی ہیں، وہیں کی وہیں، اور وہ کئی کلومیٹر سے غائب ہو گئی ہیں، اس سے حادثات ہوتے ہیں۔ بہت زیادہ کتے گشت کرتے ہیں یہ باقاعدہ سفیدہ روڈ جو پہ آ ہے، کے۔ سفیدہ ہمارے خطے کا درخت نہیں ہے، درست ہے، یہ لاطینی امریکہ کا درخت ہے، اور وہاں سال کے 11 مہینے شدید بارش ہوتی ہے اور 1 مہینہ نارمل بارش ہوتی ہے، درست ہے، تو وہاں تو اس کو پانی مل جاتا ہے۔ صحیح ہے، اب یہاں پانی کی قلت ہو گئی ہے، جی ہاں، پہلے ہمارے پاس کم تھا، پھر اوپر سے ہم نے گنا لگا دیا، تو ہمارے حکمرانوں نے کوئی اچھے فیصلے نہیں کیے، صحیح ہے، تو اس سے ہماری ٹیکسٹائل انڈسٹری کو سفر کرنا پڑ رہا ہے۔ صحیح ہے، دوسرا، اب جیسا آپ نے فرمایا کہ مافیاز کے لوگ ہر اس جگہ گھس جاتے ہیں جہاں پیسہ بناؤ، مال بناؤ اور اس کے بعد اسکیم نکل ہوتی ہے، جاتے ہیں، اور پورا جتنا اب وہ وہاں بھی گھس گئے ہیں۔ جی ہاں، تو مافیاز کو وزیر اعظم کہتے تو رہتے ہیں اکثر کہ مافیاز سے ٹکراؤں گا، لیکن ابھی تک مافیاز کو نتھ نہیں ڈلی جو ڈلنی چاہیے، جی بالکل ایسے ہی، تو مافیاز کام کر رہے ہیں۔ لیکن بہرحال مافیا کو کسی نے نٹ ڈالنی تو ہے نا، وہ کون کوئی آسمان سے اترے گا، کیا کوئی کیا کرے؟ پاکستان بڑے انتظار میں کیا تھا کہ مافیا دیکھیے، کو، کئی دفعہ یہ ہوتا ہے الوی صاحب کہ ہماری انتظامیہ نتھ ڈالنے کی کوشش کرتی ہے۔ اب ہمارے قوانین ایسے ہیں اور ان قوانین میں اتنے حکم ہیں کہ آپ کسی کو نتھ ڈالنے کی کوشش کریں، وہ جا کے کورٹ سے سٹے لے آتا ہے۔ اب انتظامیہ وہاں بے بس ہو جاتی ہے، وہ کیا کرے؟ اب جب تک لوگوں کے دل صاف نہ ہوں، یعنی ہمارا مذہب ذخیرہ اندوزی سے منع کرتا ہے، مگر ہمارے کتنے تاجر ہیں جو ذخیرہ اندوزی سے پیسہ بناتے ہیں۔ ایسے ہی ہے، بالکل ایسے ہی، میں نے کئی لوگوں کو اپنے کانوں سے سنا کہ ہاں جی گندم خرید لی ہے، چاول خرید لی ہے، چنا خرید لیا ہے، آلو لے رکھ لیے ہیں، یہ پیاز جناب، رکھ لیے ہیں، فلاں چیز لے کے کولڈ سٹوریج میں رکھ رہی ہے، کولڈ سٹورز میں، اور جب وقت آئے گا وہ جی نکالیں ہم گے، 6 مال کمائیں مہینے گے۔ بعد بیچیں گے، ایسے ہی، ایسے ہی، تو یہ گناہ ہے، صحیح ہے، اور یہ جو اس کی کمائی ہے وہ حرام کی کمائی ہے، اس لیے کہ ذخیرہ اندوزی سے منع کیا گیا ہے۔ اور اسی طرح منافع بھی ملاوٹ، ایک حد تک متعین کیا گیا کہ جائز منافع اس حد تک ہے، یہ لیجئے، اس سے زائد منافع لینا بھی حرام قرار دیا گیا۔ بالکل حرام ہے، کم تولنا وہ بھی حرام ہے، پھر ملاوٹ کرنا وہ بھی حرام ہے۔ ہمارا تاجر یہ سوچتا نہیں، پیسے کے چکر میں ہمارے ہاں مافیاز تو مافیاز رہے، عام تاجر بھی نہیں سوچتا کہ میں جو ناجائز منافع خوری کرتا ہوں کیا بات یا ذخیرہ اندوزی کرتا ہوں یا ملاوٹ کرتا ہوں وہ جرم ہے، حرام ہے۔ ایسے ہی، تو ہم تو دونوں بھائی استدعائی کر سکتے ہیں، لوگوں سے اپیل کر سکتے ہیں کہ اپنے بچوں کو حرام رزق سے بچائیں، بچائیے، اور خدا حرام را رزق جو ہے رحم کریں وہ اپنے کہیں نہ اوپر کہیں بھی، سے سوسائٹی پر وہ نکلتا ضرور ہے کہیں نہ کہیں سے۔ چلیں جی، حرام رزق کی بھی بات ہوئی، اور ایک اور خبر آ رہی ہے، کوئی ایسا ڈاکٹر آ رہا ہے پاکستان
جو ادھر سے مریضوں کو جہاز میں بٹھا کے لے جاتا ہے، اور وہ مریض جن کی پلیٹیں شلیٹیں ٹوٹی ہوئی ہوں. یار وہ ڈاکٹر جو جادوگر ڈاکٹر ہے، اب مجھے نہیں پتا، کوئی آپ ڈاکٹر عدنان کی عدنانی کرشمے کرتا ہے وہ. اور اچھا مزے کی بات ہے وہ ادھر علاج نہیں کرتا، جہاز میں ڈال کے بندے کو باہر لے جاتا ہے، وہاں جا کے نہیں علاج کہیں بھی نہیں کرتا، وہ مطلب لے جاتا ہے، فیسیلیٹیٹر ہے، مریضوں کا سہولت، مریضوں کا سہولت کار ہے. مینج کرتا ہے. یہ وہی ڈاکٹر ہے جو میاں نواز شریف کو لے کر گیا تھا، اور آج کل اس نے کہا ہے نہیں ڈاکٹر ٹھیک ہے، پھر اس کا مطلب ہے میاں نواز شریف جاتے ہی وہاں ٹھیک ہو گئے، تو اس کا مطلب ہے ڈاکٹر تو ٹھیک ہے، اس کی ڈاکٹری میں فرق نہیں، اس پہ انگلی نہیں پھر اٹھانی. جہاز میں علاج کرتا ہوگا. مجھے نہیں پتا، اس نے تو میرے تو خیال میں جہاز سے پہلے اس نے علاج کر لیا کہ بندہ جو اٹھ نہیں سکتا تھا، جو کروٹ نہیں بدل سکتا تھا، وہ بندہ جیسے اسٹریچر پہ ڈالنے کی کوشش کی، انہوں نے کہا نہیں میں نے تو ٹر کے ہی جانا ہے بھائی، جہاز میں بیٹھنا ہے. اب اس نے جناب مریم کا علاج شروع کر دیا ہے، اس کے بتانے کے مطابق کہ اس کا فلاں چیز کم ہو رہی ہے، فلاں کم ہو رہی ہے. اب ان کی پارٹی نے بھی کہنا شروع کر دیا. آج ان کے صوبائی صدر جو ہے رانا ثناءاللہ، انہوں نے اندیا دیا کہ ہاں جی لوگ رشتہ داروں کو، عزیزوں کو ملنے جاتے ہیں، واپس آ جاتے ہیں، کوئی بیماری کا علاج بھی کرانے جاتے ہیں، آتے ہیں. اور ابھی یہ خبر ہے کہ اگر ان کی طبیعت زیادہ خراب ہوئی تو کل کہاں رجوع کیا جائے گا؟ لاہور ہائی کورٹ. عدالت عالیہ نہ کوئی اسلام آباد ہائی کورٹ عظمت تو بعد میں ہے نا. نہیں اسلام آباد ہائی کورٹ نہیں، لاہور ہائی کورٹ. لاہور ہائی کورٹ. لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کیا جائے گا اور اجازت لی جائے گی، اور پھر پرندے اڑ جائیں گے دانا چگنے کے بعد. چل اڑ جا رہے پنچھی ہاں کی یہ قصہ ہے. تو ڈاکٹر صاحب آئے ہیں لینے کے لیے، لے جائیں گے بھائی. اچھا ہاں نہیں، اور جب تک وہ نہیں جاتی، جتنی رپورٹیں آئیں گی اس میں مریم نواز بہت بیمار، شدید، لیکن جان کو صاحب آپ نے خطرہ. جس گفتگو کا حوالہ دیا وہ میں نے بھی آج سنی، جب رانا ثناءاللہ بات کر رہے تھے، انہوں نے یہ بات تو کی کہ کون وہ جانے والے چلے جاتے ہیں، لوگوں کو، رشتہ داروں کو ملنے کے لیے جاتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہنے کی کوشش کی، انہوں نے کہا کہ مریم جو ہے پی ڈی ایم کی قیادت جو ہے وہ نہیں چھوڑیں گی جب تک اس ملک کے عوام موجودہ حکمرانوں سے نجات حاصل نہیں کر لیتے، وہ کدھر نہیں جا رہی. حضور والا سیاستدان آہستہ آہستہ پردے کھولتے ہیں. یہ وہی پی ڈی ایم ہے نا جو کہتی تھی کہ ہم استعفے دے دیں گے. مریم نواز بھی کہتی تھی، بلاول بھٹو زرداری صاحب بھی کہتے تھے کہ 31 جنوری تک ہم، پہلے دسمبر تھا پھر جنوری آیا، وہ 5 مہینے کی دوست تھی تو ٹوٹ گئی. اوئے ہوئے یہ بہت تکلیف دیا. دیکھیے یہ تھوڑے عمر کی جو دوستی ہوتی ہے بڑی اذیتناک ہوتی ہے، اور ٹوٹ گئی تڑک کر کے برلاس صاحب کہتے ہیں ابھی آگے کیا ہونا ہے، یہ جائیں گی نہیں جائیں گی، جائیں گی تو پھر کیا بنے گا، ادھر رہیں گی تو کیا کریں گی. ہمارے ساتھ رہیے گا، ملتے ہیں بریک کے بعد بتائیں گے آپ کو. ویلکم بیک ناظرین. بریک پہ جانے سے پہلے بات ہو رہی تھی کہ مریم نواز صاحبہ چلی جائیں گی یا یہاں رہیں گی. یہ معاملہ ہے، طبیعت ان کی خراب ہے، خبریں اس طرح کی آ رہی ہیں، پلیٹلیٹس گڑبڑ ہو رہے ہیں، کچھ اور بھی مسائل ہیں. کچھ عرصہ پہلے بھی ایک مسئلہ تھا، اس کے لیے بھی درخواست دی گئی تھی جانے دیجیے، اس پہ نہیں جانے دیا گیا. اب کیا ہوگا؟ مظہر برلاس صاحب ڈاکٹر تو جو آ گیا سو آ گیا. مجھے یہ بتائیے کچھ یہاں کے جو ڈاکٹر ہیں اصل میں تو وہ اجازت دیں تو کوئی باہر جاتا ہے نا مریض، تو انہوں نے اجازت دینے کا فیصلہ کر لیا ہے یا نہیں؟ انہیں بھی بیماری پتہ چل گئی ہے کہ اصل بیماری کیا ہے؟ میرا خیال ہے کہ پتہ چل گیا ہے، کیونکہ 1.5-2 مہینے پہلے مریم نواز نے انہوں نے تو سرجری کا کہا تھا، لیکن اب بیماریاں اور نکل آئی ہیں، تو اس وقت ان کو اجازت نہیں ملی تھی، تو اب میرا خیال اجازت مل گئی ہے، ہوگی، تو کل وہ کورٹ میں چلے جائیں گے اور اجازت مل جائے گی تو جا کے وہاں علاج کرائیں برطانیہ میں. اصل بات یہ ہے کہ یہ جو اتنے دن کی خاموشی تھی
پس پردہ کچھ نہ کچھ ہو رہا تھا. پاکستان میں سیاستدان پس پردہ بہت کچھ کرتے رہتے ہیں. وہی خاموشی جس کا آج شیخ رشید نے بھی اشارہ کیا ہے. بالکل صحیح کیا ہے. وہ خاموشی اسی لیے تھی. وہ اب جو جانے کے لیے خاموشی تھی اب وہ خاموشی ٹوٹی. اب چلی جائیں گی. ابھی دعائے صحت کی اپیلیں بھی آئیں گی جانے سے پہلے, پھر وہ ٹھیک ہو جائیں گی. اصل قصہ یہ ہے علی رضا علوی صاحب کہ شریف فیملی کے لوگ جیل برداشت نہیں کر سکتے. نہیں ابھی تو باہر گھوم پھر رہی ہیں, لیکن تحریک کا کیا بنے گا؟ وہ تو ادھر الزام تھا پیپلز پارٹی والوں نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ڈیل کر لی, اور ادھر اگر یہ چلی گئی ہیں تو اس کا مطلب ہے ہر کوئی اپنا اپنا کام کر رہا ہے. اپنا اپنا کر رہا نا جی. تو پھر کس منہ سے اسٹیبلشمنٹ کو گالی دیتے ہیں؟ بھائی وہ بھی اسٹیبلش, میں نے تو آپ سے کل بھی عرض کیا تھا کہ پیپلز پارٹی کے بھی رابطے ہیں اسٹیبلشمنٹ سے, نون لیگ کے بھی رابطے ہیں, مولانا صاحب کے بھی رابطے ہیں, سب کے ہیں. بس گنجائش ملنی چاہیے, موقع ملنا چاہیے. اگلی خبر کی طرف جانا. مظہر برائے صاحب ہمارے ساتھ اس وقت ٹیلی فون لائن پہ موجود ہیں. جناب ندیم رضوی صاحب, آپ ترجمان ہیں FBR کے. ندیم رضوی صاحب, ہم آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. جی بہت بہت شکریہ جی, تھینک یو ویری مچ. ندیم صاحب, آپ کو بڑی شاباش مل رہی ہیں آپ کے ادارے کو. وزیر اعظم صاحب بھی بڑی شاباش دے رہے ہیں, اور اطلاعات بھی ہیں کہ آپ نے پہلے 9 ماہ جو ہیں معاشی ان میں 100 ارب روپے زائد ٹیکس جمع کر لیا ماشاءاللہ. یہ کرشمہ کیسے ہو گیا ہے؟ یہ کرشمہ کیسے ہو گیا ہے؟ کورونا ہے, حالات خراب ہیں, معیشت دگرگوں ہے. دیکھیں جی, سب سے پہلے تو مجھے شکریہ ادا کرنا دیں پرائم منسٹر صاحب کا بھی, جنہوں نے ہماری کارکردگی کو سراہا ہے. اور اس کے بعد میں آپ سے یہ کہوں گا کہ FBR ان چند اداروں میں سے ہے جن کی پرفارمنس نمبرز میں ہر مہینے سامنے آ جاتی ہے. صحیح. تو اب وہ نمبرز کبھی ٹھیک نہیں ہوتے, کبھی ٹھیک ہو جاتے ہیں, لیکن اس دفعہ خدا کا بڑا شکر ہے کہ بہت اچھے جا رہے ہیں. اور اب تک 9 مہینوں کا ٹارگٹ جو ہے وہ ہم نے کمفرٹیبلی 107 بلین کے مارجن سے ایکسیڈ کر لیا ہے. صحیح. اور اگر آپ مارچ ٹو مارچ بھی کمپیئر کر لیں تو وہ بھی یعنی 439 کا ٹارگٹ تھا, اور اس کا ہم نے 475 پہ جا کے اینڈ کیا ہے. صحیح. اور ابھی بھی تھوڑی سی پاکٹ ایڈجسٹمنٹ اور آئیں گی تو کچھ اور مارجن بھی ہو جائے گا. صحیح. تو یہی وجہ تھی کہ پرائم منسٹر صاحب نے پھر اس کو اپریشیٹ بھی کیا اور ٹویٹ کر کے مطلب ہماری بھی ہمت بندھائی ہے. صحیح ہے. باقی جہاں تک کووڈ کی بات ہے, کووڈ ڈیفینیٹلی ہے, لیکن اس دفعہ آپ یہ اپریشیٹ کر کے اکانومی کو بند نہیں کیا گیا, کمپلیٹ لاک ڈاؤن نہیں کیا گیا, اس لیے وہ چلتی رہی ہے. اور مطلب جو اشاریے ہیں معاشی, ان سے یہ صاف نظر آ رہا ہے کہ بہت بہتر ڈائریکشن میں جا رہی ہے. تو ہماری دعا ہے کہ اسی طرح آگے چلتی رہے. اور مجھے پورا یقین ہے کہ اگر کوئی انٹورڈ انسیڈنٹ کوئی بہت بڑا نہ ہوا تو انشاءاللہ ہم اس سال کا ٹارگٹ بھی اچیو کر لیں گے, اور جو ہم نے کمٹمنٹ کی ہوئی ہے IMF کے ساتھ ہم پوری کر لیں. صحیح. اچھا یہ بتائیے گا کہ ایک تجویز رضوی صاحب آتی ہے بہت دفعہ کہ ٹیکس کو ID کارڈ کے ساتھ منسلک کر دیا جائے. اب یہ تجویز ہے یا نہیں ہے؟ یہ تجویز بہت پہلے تھی جی, اب تو اس کو کر دیا جا چکا ہوا ہے. انڈیویجولز کا جو آئیڈینٹیفائر ہمارے سسٹم میں ہے وہ CNIC ہی ہے. صحیح. انڈیویجولز کی حد تک کمپنیز کو NTN دینا پڑتا ہے, یا اگر AOP ہے ایسوسیشن آف پرسن ہے اس کو NTN دینا پڑتا ہے, لیکن انڈیویجول کا جو آئیڈینٹیفائر ہے وہ ان کا NTN آپ سمجھ لیں ان کا CNIC ہی ہے. اچھا لیکن ایک سوال اور پیدا ہوتا ہے. بہت سے لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ جی دیکھیے ہم ڈائریکٹ ٹیکس بھی دیتے ہیں, پھر یہ جو جنرل سیل ٹیکس ہے یہ بھی لیا جاتا ہے, ایک چیز بننے پہ بھی ٹیکس ہوتا ہے, پھر خریدنے پہ بھی ٹیکس ہوتا ہے, تو ٹیکسوں کی بھرمار بھی ہوتی ہے. اس پہ ذرا روشنی ڈال دیجئے. دیکھیں ساری دنیا میں 2 طرح کے ٹیکسز ہوتے ہیں, ایک ڈائریکٹ ٹیکسز ہوتے ہیں, انڈائریکٹ ٹیکسز ہوتے ہیں. ڈائریکٹ ٹیکسز وہ ہوتے ہیں جو انکم کے اوپر ڈائریکٹلی لگتا ہے, یہ پروگریسو ٹیکسز کہلاتے ہیں. جو انڈائریکٹ ٹیکسز ہوتے ہیں وہ کنزمپشن ریلیٹڈ ہوتے ہیں, یعنی کہ کوئی جتنا خرچہ کرے گا اس کو اسی حساب سے ہی اتنا ٹیکس, کیونکہ ہر خرچے کے اوپر جو چیز اس نے پرچیز کرنی ہے اس کے اوپر ایک سیلز ٹیکس دینا ہوگا تو وہ اس کو دینا پڑے گا. اب زیادہ جو آئیڈیل سچویشن یہ ہے زیادہ سے زیادہ ڈائریکٹ ٹیکسز ہونے چاہیے, تاکہ انڈائریکٹ ٹیکسز جس کا بوجھ کنزیومر کے اوپر الٹیمیٹلی چلا جاتا ہے
وہ کم سے کم ہو. اس کی وجہ یہ ہے کہ کنزیومر ایک غریب آدمی بھی ہے, وہ ٹیکسیبل انکم نہ جانے کما رہا ہے یا نہیں کما رہا, اس کو بھی اتنا ہی ٹیکس دینا پڑ جاتا ہے اس چیز کی خریداری پہ جتنا کہ ایک امیر آدمی اس کے اوپر دے گا. تو کوشش یہ ہونی چاہیے, ایکوٹیبل جو ڈسٹریبیوشن ہے آف ویلتھ, اس کا یہی کانسیپٹ ہے کہ جو زیادہ کما رہا ہے وہ زیادہ دے. تو ڈائریکٹ ٹیکسز تو بہرحال اسی طرح ہی ہے, وہ سلیب کے حساب سے چلتے ہیں, جس کی زیادہ انکم ہے وہ زیادہ ٹیکس دیتا ہے. لیکن ہماری اکانومی کا اب ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اس میں ڈاکومنٹیشن کا جو پارٹ ہے وہ پوری طرح سے ابھی نہیں ہے. ہماری بہت ساری اکانومی انڈاکومنٹڈ چل رہی ہے. رضوی صاحب ایک اور وضاحت کر دیجئے. یہ میں نے دیکھا کہ ہمارے بہت سے پرائیویٹ اداروں میں جو لوگ تنخواہ دار کام کرتے ہیں ان کی تنخواہوں سے ٹیکس تو کٹتا ہے, لیکن جب وہ گاڑی کی رجسٹریشن کروانے جاتے ہیں یا گاڑی لیتے ہیں تو وہاں ایکسائز والے انہیں پوچھتے ہیں کہ جناب والا آپ فائلر ہیں نان فائلر ہیں. اب وہ ٹیکس تو بیچارہ دے رہا ہے لیکن وہ کہتا ہے جی میں تو نان فائلر ہوں, تو اس کو پھر پیسے زیادہ پڑ جاتے ہیں. تو اس کا ٹیکس پھر کس کھاتے میں چلا جاتا ہے؟ دیکھیں, ٹیکس کٹ جانا اور ریٹرن فائل کرنا یہ دو مختلف چیزیں ہیں. اس کو سمجھنے کی ضرورت اس طرح سے ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہی سوچ رہے ہوتے ہیں جیسا آپ نے بھی فرمایا ہے. وہ کہتے ہیں کہ جب ہمارا ٹیکس کاٹے گا تو ہمیں ریٹرن فائل کرنے کی کیا ضرورت. اس کی بہت ضرورت ہوتی ہے. جس کی بھی ٹیکسیبل انکم ہوتی ہے اس کو ریٹرن فائل کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. اور یہ جو ATL ہے, ایکٹیو ٹیکس پیئرز لسٹ, جس کو دیکھ کے فائلر اور نان فائلر کا پتہ چلتا ہے, وہ ظاہر ہے اس میں وہی آ پاتے ہیں جو کہ ریٹرن فائل کرتے ہیں ڈیو ڈیٹ کے اندر. صحیح ہے. رضوی صاحب ایک اس دفعہ یہ بھی ہوا کہ آپ کے ریفنڈ اماؤنٹ میں بھی ماشاءاللہ خاصا اضافہ ہوا ہے. یہ معجزات جو ہوتے چلے جا رہے ہیں, اس میں مزید آگے بہتری کی کیا توقع رکھی جائے؟ اس میں بہتری لازمی آئے گی جی انشاءاللہ, اس لیے کہ ہم نے جو انیشیٹوز لیے ہیں وہ یعنی کئی طرح کے ہیں اور ان کا نتیجہ الٹیمیٹلی یہی بنتا ہے کہ ٹیکس پیئرز کو فیسیلیٹیٹ بھی کیا جائے, ان کی جو انفورسمنٹ ہے ان کے اوپر اور مانیٹرنگ ہے وہ بھی بہتر کی جائے. اور اس کو بہتر کرنے کا سب سے اچھا ذریعہ آٹومیشن ہوتا ہے. آٹومیشن کا سے مطلب یہ ہے کہ جی کم سے کم انٹریکشن ہو ٹیکس پیئر اور ٹیکس کلیکٹر کا. اور جب یہ سسٹمز اس طرح سے ڈیولپ کر جاتے ہیں تو پھر اس کا نتیجہ آپ کو اچھے رزلٹ کی صورت میں ملتا ہے. بہت شکریہ. آپ نے جی بات کر لیں, آپ بات کمپلیٹ کر لیں. ریفنڈ کی جو آپ نے بات کی, یہ اس کی بھی ایک یہی وجہ ہے کہ اس کو آٹومیٹ کر دیا گیا ہے. ہمارا سیلز ٹیکس کا بھی اور انکم ٹیکس کے بھی ریفنڈ کا جو نظام ہے اس کو آٹومیٹ کر دیا گیا ہے. اور سیلز ٹیکس مطلب جو خاص طور پہ ایکسپورٹرز کے ریفنڈ ہیں وہ تو بہت تیزی سے ہو جاتے ہیں. اور انکم ٹیکس کے بھی اب ہم لوگوں سے جو ٹیکس پروفائل اپ ڈیٹ کروا رہے تھے, اس کا ایک مقصد یہ تھا کہ لوگوں کا آئی بین ہمیں مل جائے تاکہ ان کے بھی جو ریفنڈز ہیں وہ ڈائریکٹلی بینک میں بھجوا دیے جائیں. صحیح, بہت شکریہ ندیم رضوی صاحب, ترجمان FBR, آپ کا شکریہ, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. مظہر اللہ صاحب, بڑے اچھے معاشی اشاریے ہیں. یہ ظاہر ہے کہ آمدن ہو رہی ہے تو ٹیکس بھی زیادہ دیا جا رہا ہے, موٹی سی بات ہے. ٹیکس میں تو اضافہ ہوا, بڑی شابش بھی ان کو ملی. ایک شابش ہمیں دینی چاہیے جو وزارت تجارت ہے اس کو. وہ اس لیے کہ پاکستان کا جو برآمدات ہیں وہ بڑی ہیں. اور یہ جو پچھلا مہینہ مارچ گزرا ہے, یہ 10 سال بعد کوئی ایسا مہینہ پاکستان میں آیا ہے جس میں اتنی زیادہ برآمدات ہوئی. ریکارڈ ٹوٹا 10 سال. کوئی 2.34 ارب ڈالر کی جو برآمدات ہوئی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہی صورتحال رہی تو پاکستان کی معیشت بہت بہتر ہو جائے گی اور ڈالر جو ہے وہ بھی نیچے آ جائے گا. جی بالکل صحیح ہے جی, کہ بہرحال معیشت بہتر ہوگی تو عام آدمی کی زندگی بھی بہتر ہوگی, اور عام آدمی زندگی بہتر ہوگی تو اس کا حکومت پہ اعتماد بڑھے گا. بات چیت کا سلسلہ جاری ہے, ہمارے ساتھ رہیے گا. ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. بریک پہ جانے سے پہلے FBR کی کارکردگی پہ بات کر رہے تھے. اب اگلی خبر کی طرف بڑھتے ہیں کہ کورونا
تیزی سے پھیل رہا ہے، بڑے لوگ بھی متاثر ہوتے ہیں، بچے بھی متاثر ہو رہے ہیں. اور یہ بات نہیں ہے کیونکہ بچے پہلی دفعہ متاثر ہو رہے ہیں، بچے پہلے بھی متاثر ہوتے تھے لیکن اب کچھ زیادہ ہونا شروع ہو گئے ہیں. ایک وجہ تو یہ ہے کہ جب کورونا کی پہلی لہر آئی تو لوگ جو ہے محتاط تھے، احتیاط کر رہے تھے. اب لوگ احتیاط نہیں کر رہے. بارہا کہا جا رہا ہے حکومت کی طرف سے بھی، اور آج وفاقی کابینہ کے اجلاس میں بھی ڈاکٹر مظہر اللہ صاحب، عمران خان صاحب نے کہا کہ ماسک پہنو مہم جو ہے باقاعدہ شروع کی جائے. بالکل ٹھیک ہے، احتیاط کرنی چاہیے، لیکن ایک سوال ہے. پہلے اپوزیشن والے یہ سوال کرتے تھے کہ جب ہم جلسے جلوس کرتے ہیں تو کرونا بڑھ جاتا ہے. اب تو وہ جلسے جلوس نہیں کر رہے، لیکن ایک سوال آتا ہے جو ہمارے دکاندار ہیں یا جو ریسٹورنٹس والے ہیں ان کا. وہ کہتے ہیں کہ جی کیا ہفتے اتوار کو کرونا کی چھٹی ہوتی ہے کہ باقی دنوں میں ہمیں کہا جاتا ہے کہ آپ ریسٹورنٹ کھول سکتے ہیں، دکانیں کھول سکتے ہیں. ہفتے اور اتوار کو کیا وجہ ہے کہ ہمیں کہا جاتا ہے جو انتظامیہ کی طرف سے کہ یہ 2 دن آپ بند رکھیں؟ اب اس سوال کا جواب میرے پاس تو نہیں ہے. اور یہ بھی کہا جاتا ہے شام 6 بجے یا 8 بجے یا 7 بجے کے بعد کرونا سو جاتا ہے. چلے وہ تو میں کہتا ہوں کہ جی ٹھیک ہے جی، آپ نے ٹائمنگ چینج کر دی، اچھی بات ہے. دنیا ساری میں دکانیں شام کو جلدی بند ہوتی ہیں، اسی نظام پہ لے جائیں، اس نظام پہ لے جائیں. ایک بہانہ ملا ہوا ہے. صبح شروع کریں اور صبح دکان کھولنے کی جیسے ہوتا تھا طلوع آفتاب کے ساتھ اور غروب آفتاب کے ساتھ بند کریں. دیکھیے ہمیں مذہباً بھی یہی کہا جاتا ہے کہ جلدی سوئیں اور جلدی اٹھیں. ساری دنیا میں یہ ہوتا ہے، یہ اچھی بات ہے. دکانیں شام، آپ نے صحیح کہا کہ طلوع آفتاب پہ شروع کریں اور غروب آفتاب پہ ختم کریں، یہ تو ٹھیک ہے. لیکن اب یہ جو کہتے ہیں کہ 4 دن آپ 5 دن کھولیں اور 2 دن بند رکھیں، وہ سوال کرتے ہیں کہ حضور 2 دن کیا کرونا چھٹی پہ چلا جاتا ہے؟ صحیح بالکل. دوسرا بچوں کے حوالے سے بڑی خطرناک بات یہ ہے کہ پہلے جو 2 لہریں آئی ہیں ہمارے پاس، اس میں بچوں کو افیکٹ نہیں کیا. اتنا زیادہ نہیں تھا. میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں، اب تک تقریباً جو ہے کہ پچھلے سال مارچ تک ٹوٹل 75 بچے تھے متاثر ہوئے تھے. پھر جون 2020 تک ان کی تعداد 2875 تک چلی گئی. اب مارچ میں 4830 تک چلی گئی. بچوں میں بھی یہی علامت ہوتی ہے، کھانسی، بخار، فلو، جسم میں دردیں وغیرہ. اور آج بھی اس وقت بھی جب میں بات کر رہے ہیں، ہم دونوں بھائی بات کر رہے ہیں، پیمز میں 2 بالکل نومولود بچے جو ہیں وہ داخل ہیں جن کو کورونا پازیٹیو آ گیا ہے. ایسا ہی ہے، بالکل صحیح ہے. اور اس کے علاوہ بھی لاہور میں بہت ہو رہا ہے. جی ہاں، 100 سے زائد ڈاکٹر بھی متاثر ہو چکے ہیں. بچوں کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دیں، اسلام آباد میں ایک دن میں 191 بچے انفیکٹڈ ہوئے ہیں. لاہور میں 24% جو ہے بچے انفیکشن ان کو ہو رہی ہے. تو اب ہماری ذمہ داری اور زیادہ بڑھ گئی. لیکن قصوروار کون ہے؟ قصوروار میں سمجھتا ہوں والدین ہیں. کیوں والدین ہیں؟ اب کچھ بچے ایسے ہیں جو 6 مہینے کے ہیں یا سال کے ہیں، وہ اپنی والدہ کے علاوہ تو کسی کو ملتے نہیں، یا گھر والوں کے علاوہ. اب گھر میں جب والدہ کو، میرے علم میں ہے کچھ کیسز ایسے کہ والدہ کو جب کرونا ہو گیا تو بچوں کو بھی منتقل ہو گیا. تو اب والدین کو خاص طور پر احتیاط لازمی کرنی چاہیے کہ وہ سبب بنتے ہیں، کیونکہ اسکولوں میں تو چھٹیاں ہیں، بچے گھروں میں رہتے ہیں، تو والدین کو اب احتیاط زیادہ. ایک اور رپورٹ بھی اس حوالے سے آئی ہے، بھی لوگوں کو یہ پتہ ہونا چاہیے، اس لیے بتانا ضروری ہے کہ سوابی میں ایک ریسرچ کی گئی ہے. 54 یونین کونسلس میں 250 بچوں کے نمونے لیے گئے اور 250 میں سے کوئی 23% بچوں کے کورونا کا پتہ چلا کہ ان کو کورونا ہو بھی گیا ہے، ٹھیک بھی ہو گیا ہے، اور نہ انہوں نے ٹیسٹ کروایا، نہ انہوں نے ادویات لی. اور بچے یعنی ایک کورونا کے وائرس کا بہت بڑا کیریئر ہیں، اس سے احتیاط کی ضرورت ہے. لیکن وہ آپ مثال دے رہے ہیں سوابی کی. یہ جو ہمارے بڑے شہر ہیں نا، کراچی ہے، لاہور ہے، اسلام آباد ہے، یہاں بچوں کی خوراک بڑی ناقص ہے. صحیح. یہ جو فاسٹ فوڈ پہ بچے چلے گئے ہیں نا، یہ خوراک، اس میں قوت مدافعت کم ہے. تو اس بیماری میں قوت مدافعت کی بہت ضرورت ہے. تو جن کا امیون سسٹم بہتر کام کر رہا ہے وہ تو کرونا سے لڑ کے صحت مند رہتے ہیں، لیکن جن کا امیون سسٹم کمزور ہے وہ ظاہر ہے بیماری ان کو لٹا لیتی ہے، وہ بہت زیادہ متاثر تو خوراک پر بھی توجہ دینی چاہیے. اگلی خبر کی طرف بڑھنا مظہر اللہ صاحب، یہ تو دنیا کو پتہ ہی تھا کہ بھارتی فوج میں اپنی جونیئر خواتین افسروں کے ساتھ کیا کیا جاتا ہے، فیمیل کولیگس کے ساتھ کیا جاتا ہے، ہراسمنٹ کی بہت زیادہ شکایات تھی. اب بھارتی سپریم کورٹ نے بھی اس کے اوپر مہر لگا دی اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ فوج میں کمیشن کی خواہاں خواتین کو ہراس کرنے کے بہت سارے ثبوت سامنے آئے ہیں.
پچھلے سال بھی دیکھیے اس طرح کے آئے تھی، ویڈیوز آئی تھی انڈین آرمی خواتین کے جو افسران ہیں ان کے، کہ ان کو ہراس کیا جاتا ہے، اور یہ شاید وہاں کے افسران کا چلن ہے۔ جیسا آپ نے کہا کہ ایک میجر جنرل لیول کا آدمی، دیکھیے اتنا سینئر آدمی اگر اس طرح کی حرکتیں کرتا ہے تو ایسی فوج کی کیا صورتحال ہوگی؟ برطرف کر دیا گیا، اس کو ظاہر پروو ہو گیا ہر چیز۔ ویسے تو انڈین سوسائٹی کی کوئی صورتحال نہیں ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ یہ واحد ایسا ملک ہے کہ جس کے دارالحکومت دلی میں چلتی ہوئی بس میں ریپ ہوا تھا۔ ایسے ہی ہے۔ تو مودی جی باتیں تو بہت کرتے ہیں، شائننگ انڈیا کی باتیں بھی ہم بہت سنتے ہیں، لیکن وہ اپنی سوسائٹی پر توجہ نہیں دے پاتے۔ کیا وہاں اخلاقی تربیت کا فقدان ہے، یا وہاں انسانوں کے روپ میں درندے بستے ہیں یا وحشی بستے ہیں؟ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو خواتین جاب پہ لگی ہوتی ہیں ان کی اے سی آرز کے لکھتے ہوئے بھی ان کو فیور، ان کی تعاون اور اس طرح کی حرکتوں کی بنیاد پہ دی جاتی ہے، انہیں ڈرایا دھمکایا جاتا ہے، ہراس کیا جاتا ہے، اے سی آرز خراب کر دی جاتی ہیں۔ پھر انہوں نے یہ بھی بتایا کہ جو خواتین جو ہیں میڈیکل فٹنس کے جو ٹیسٹ ہیں اس کے اوپر لفظ ہیں بھارتی سپریم کورٹ کے کہ وہ جو اس کی چیزیں رکھی گئی ہیں وہ انتہائی نامعقول ہیں اور انتہائی ظالمانہ ہیں۔ تو جب آپ کی عدالت اس کو ظالمانہ کہے اور نامعقول کہے، اور پھر پورے انڈیا کو اس پہ غور کرنا چاہیے۔ جی ہاں۔ اور فوج جو ہے وہ تو ڈسپلنڈ ادارہ ہے، اور اگر ڈسپلنڈ ادارے میں ڈسپلن کی اتنی خلاف ورزی ہو رہی ہے تو پھر باقی انڈیا کا اللہ ہی حافظ۔ اللہ ہی حافظ۔ اور آپ نے شائننگ انڈیا کی بات کی تو چلیں دو جملے اس پہ بھی بات کر دیتے ہیں جناب، کہ یہ کووڈ آنے سے پہلے دنیا بھر کی غربت میں بھارت کا حصہ 60% تھا۔ دنیا کی جتنی غریبی ہے اس میں 60% بھارت کا حصہ تھا، اور جب یہ اس میں 32 ملین لوگ جو ہیں وہ غربت کا شکار تھے۔ ابھی جو ہے 10 سے زیادہ ان کا ایک آدمی $10 سے $20 روزانہ کماتا ہے، اور اب ان لوگوں کی تعداد 75 ملین تک پہنچ چکی ہے کورونا کے بعد۔ آپ دیکھیں غریب جو ہے وہ بڑھ گئے ہیں، مڈل کلاس لوگ جو ہیں وہ ختم ہوتے جا رہے ہیں۔ حضور ابھی اور ہوں گے، اس لیے کہ بھارتی کسان سڑکوں پر ہیں، تو وہاں تو ابھی غذائی بم بھی پھٹنے والا ہے۔ جب کسان فصلیں کاشت نہیں کریں گے صحیح ہے، تو کھائیں گے کہاں سے؟ پورا انڈیا کہاں سے کھائے گا؟ غذائی بحران پیدا ہو جائے گا۔ بالکل ہوگا۔ پہلے بھی انڈیا میں بھوک کے، آپ کو پتہ ہے انڈیا میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کو 2 وقت کی روٹی نصیب نہیں ہوتی، اور چھت والی بات ہی کوئی نہیں، فٹ پاتھوں پہ سوتے فٹ پاتھوں پہ سوتے ہیں۔ آپ ریلوے لائنوں کے ارد گرد چلے جائیں، سوئے ہوئے ہیں لوگ۔ تو انڈیا کو ان باتوں پہ اپنی سوسائٹی پہ توجہ دینی چاہیے، بجائے ادھر ادھر سازشوں کے اپنی سوسائٹی پر توجہ۔ جی بالکل، بھارت کو سازشوں کی بجائے اور وسعت پسندی کی بجائے اور ہمسایوں سے چھیڑ چھاڑ کرنے کی بجائے اپنے اندر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اندر کی جو صورتحال ہے وہ شائننگ انڈیا کے چہرے پہ بدنما داغ ہے۔ آج اتنا ہی، آپ سے ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔